إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة سل بنی اسرائیل پوچھیں آپ بنی اسرائیل سے کم آتیناہم کتنے ہم نے دی ان کو من آیت نشانی یعنی یہ کافر جو آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافۃ پورے اللہ سبحانہ و تعالی اہل ایمان کو دعوت دے رہے ہیں، اہل ایمان کو کہہ رہے ہیں کہ داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافۃ پورے کے پورے۔ تو یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتاً پورے کے پورے ولا تتبعوا نہ تم پیروی کرو خطوات شیطان شیطان کے قدموں کے، تو شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہارے مصلحتوں خواہشات کے مطابق ہیں ان پر تو عمل کرو، اور جو تمہیں باری نظر آئیں دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ تو اسی طرح وہ دین جو تم چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی، اور آج کل کے سیکولر جو ذہن ہے ان کی بھی تردید کر دی گئی، جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین عبادات اور مساجد تک محدود ہے، اور سیاست اور ایوان حکومت سے جو ہے نا وہ نکال دینا چاہیے، دین کے ہاتھ بس مسجد تک ہے، مسجد سے باہر نکلو تو شلوار بھی نیچے اور ٹوپی بھی نکالو اور جیب میں ڈال دو بس، گویا کہ دین کا تعلق صرف مسجد کے حد تک ہے۔ تو اسی طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو شریعت مخالف رسوم رواج علاقائی ثقافت روایات کو پسند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، جیسے مر گئے، شادی بیاہ ہیں اور مصرفانہ فضول خرچی، ہندوانہ رسوم ہیں، دیگر رواج ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان کی قدموں کے پیروی مت کرو۔ تو کیا ہے، اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اسلام کو اس کی تمام جزئیات تفاصیل کے ساتھ قبول کریں، ان کی طرح نہ ہو جائیں جو خواہش نفس کے غلام بن گئے، جو بات ان کی خواہش ان کے مطابق ہوئی اس کو انہوں نے قبول کر لیا، اور جو ان کی خواہش کے مطابق نہ ہوئی اسے چھوڑ دیا۔ تو اسلام لانے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کی ہر خواہش دین کے تابع ہو، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے خواہش کو اس دین کے تابع نہ کر دے جو دین میں لے کر آیا ہو۔ تو ہمیں اپنے خواہشات کو اپنے دین کے تابع کرنا ہے، نہ کہ دین کو اپنے خواہشات کے تابع کرنا ہے، جس کا جو چاہتا ہے ہر چیز کو اٹھا کے ادھر موڑ لیتا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کوئی چیز ایسی ہے جن اعمال خیر کو وہ کر سکتا ہے انہیں کرے، اور جنہیں نہیں کر سکتا بشرط قدرت اور امکان کرنے کی نیت کرے، نیت کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ایک چیز ہے اس کے بس میں نہیں ہے، اگر وہ نیت کرے اللہ نے توفیق دے میں یہ کام کروں گا تو نیت کا تو کم از کم اس کو اجر ملے گا۔ تو آدمی پورے اسلام میں اسی وقت گامزن ہو سکتا ہے جب شیطان کی مخالفت کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لے،
اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں کب داخل ہو جاؤ گے؟ جب شیطان کی مخالفت کو اپناؤ گے، کیونکہ شیطان تمہیں ہمیشہ اسلام کی مخالف لے کر چلے گا۔ جو بھی چیز اسلام کی مخالف ہوگی شیطان اس کو تمہارے لیے مزین کر دے گا، شیاطین اس کو تمہارے لیے مزین کر دے گا۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید آگے کر دیا کہ ہر چیز دلائل تمہارے پاس آ جانے کے بعد کیا تم شیاطین کی پیروی کرو گے؟ تو اسی لیے اسلام پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ دین اسلام عبادات تم دین سے لے لو، اور سیاست تم مغرب سے لے لو، اور باقی دیگر معاملات ہندوؤں سے لے لو، شادی کے رسم و رواج ہندو سے لے لو، باقی چیزیں ہیں یہود و نصارہ سے لے لو۔ ایسے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کافتن پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو مزید اس آیت کی وضاحت انشاءاللہ جاری ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمارے عقائد ہوں، خیالات ہوں، نظریات ہوں، علوم ہوں، طور طریقے ہوں، رسم و رواج ہوں، سب کچھ وہ اسلامی ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب